یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں بیچا گیا، نیلام کیا گیا، تو انہیں خریداروں نے بڑی بڑی بولیاں لگائیں اور ان کو خرید لیا۔ اب واقعات گزرتے رہے، بی بی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھیں، شادی شدہ تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھیں تو وارفتہ ہو گئیں، فریفتہ ہو گئیں، عاشق زار بن گئیں یوسف علیہ السلام کی۔ اب دل میں کھوٹ آیا، برائی کا ارادہ ہوا۔ اپنے محل میں عزیز مصر کی بیوی تھی، 7 کمروں کے اندر، یعنی پہلا روم، دوسرا روم، تیسرا روم، چوتھا روم، 5واں، 6واں، 7واں، یوسف علیہ السلام کو دعوت دے کر بلایا زلیخا نے۔ آپ گئے تو اندر جیسے جیسے جاتے جا رہے ہیں، ایک عجیب محل کے جو اندر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ عجیب و غریب نقش و نگار، یعنی ایسے نقش و نگار کہ آدمی اس کو دیکھے، ان فوٹوؤں کو جو نقشے اتارے گئے تھے دیواروں پر، ان کو دیکھے تو انسان کی شہوانیت بیدار ہو جائے، ایسے مطلب واقعات کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی، بڑھتے گئے آگے، اور جیسے جیسے کمرہ پار کرتے جا رہے ہیں، دوسرے کمرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، پہلے والے کمرے کو اندر سے لاک کیا جا رہا ہے، قفل ڈالا جا رہا ہے۔ پہلا کمرے کو قفل پڑ گیا، دوسرے کمرے کو پڑ گیا، تیسرا کمرہ، چوتھا کمرہ، 5واں کمرہ، 6واں، 7واں، آخری کمرہ۔ اب زلیخا جو ہے ان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام، تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ زناکاری گناہ یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ زبردستی کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے، حالانکہ کمرے کو لاک ہے، بہت قیمتی تالا، بڑا تالا لگایا گیا، دوڑ رہے یوسف علیہ السلام، سامنے یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے زلیخا ہے۔ تو دوڑتے دوڑتے جب کمرہ کا دروازہ آ گیا تو آپ نے دیکھا یہاں تو تالا لگا ہوا، کیسے باہر نکلوں میں؟ لیکن جیسے ہی آپ اس تالے کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ پہلا کمرہ نکل گئے، دوسرا کمرہ نکل گئے، تیسرا کمرہ، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، آخری کمرے کے پاس کھول رہے تھے دروازہ کہ عزیز مصر آ گئے، انہیں زلیخا کے شوہر آ گئے۔ دیکھا تو دونوں، کہا کیا معاملہ ہے؟ تو زلیخا نے پینترا بدلا، اپنے شوہر کے سامنے کہا دیکھو یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام۔ خیر اس کی گواہیاں ہوئیں، سارے واقعات ہوئے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ 7 کمروں کے اندر اللہ کے نبی کو ایک عورت گناہ پر مائل کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ پاک ایسی فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نمائی سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے چہیتے خاص بندوں کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔